الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سورہ طٰہٰ شروع کر رکھی ہے، اور کل میں نے آپ کو ہوم ورک دیا تھا۔ کتنے لوگوں نے کیا ہے؟ کس کس نے یہ ساری آیات دیکھی ہیں شیطان کے بارے میں قرآن میں؟ جلدی بتائیں۔ سر میں نے تھوڑی بہت دیکھی ہیں، زیادہ نہیں دیکھی۔ تھوڑی بہت کی بات نہیں ہوتی، جب تک کہ پوری دیکھیں نا۔ یہ قرآن ہم برسہ برسے پڑھ رہے ہیں، اور آپ کے سامنے 6 جگہ پر قرآن میں تفصیل سے ذکر ہے حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ۔ آخر وہ قصہ کیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، تو ایک لفظ بھی ایسا نہیں آیا جس سے آدمی کو ہدایت حاصل نہ ہو۔ تو اب میرا سوال آپ سے یہ ہے، کل جو میں نے دیا تھا ہوم ورک، کہ آخر اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں بیان کیا ہے اتنی تفصیل سے اور 6 جگہ قرآن میں؟ کیوں؟ جلدی بتائیں۔ سر کھلا دشمن ہونے کی وجہ سے کہ یہ تمہارا اور کھلا چھوڑیں دشمن کھلا دشمن ہونے کی وجہ سے، یہ بات قرآن نے بتائی ہے، کئی جگہ بتائی ہے، لیکن ٹوٹل اس کا جو 6 جگہ پہ بیان ہوا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس میں کیا خاص بات ہے؟ سر جی ہماری آزمائش کے لیے۔ آپ بھی بہت بڑے طالب علم ہیں ماشاءاللہ۔ دیکھیں، آزمائش دنیا آزمائش ہے۔ شیطان کو اللہ نے اجازت دی ہے کہ انسان کو گمراہ کرے، اس آزمائش میں اس کا ایک رول ہے، لیکن یہ پورا واقعہ 6 جگہ بیان ہوا ہے۔ کیوں بیان ہوا ہے؟ میں ایک دفعہ بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے۔ جی سر جی پڑھا ہے میں نے سارا، یہ جو آپ نے آیتیں لکھوائی تھی میں نے ساری اچھا، پڑھی اب بڑے غور سے سنیں اور سوال کریں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہر انسان، میں ہوں، آپ ہوں، کافر ہو، مسلمان ہو، سب سے پہلے اس کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ میں آیا کہاں سے ہوں؟ آتا ہے نہیں؟ سوال ذہن میں آتا ہے، میرا اوریجن کیا ہے، میں کہاں سے آیا ہوں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے میں بتایا کہ میں نے انسان کو اپنے ہاتھ سے مٹی سے بنایا ہے، پھر اس میں اپنی طرف سے ایک روح پھونکی ہے۔ تو یہ مسئلہ حل ہی نہیں ہوتا انسان سے جب تک اس بات کو نہ سمجھے کہ انسان کو اللہ نے بنایا ہے۔ سوال کریجئے اگر بات کلیئر نہیں ہے تو۔ دوسرا سوال جو ہر آدمی کے ذہن میں آتا ہے، میرے بھی اور آپ کے، کافر کے، وہ یہ ہے کہ مجھے اللہ نے کیوں بنایا؟ یہ سوال ہے یا نہیں؟ آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ بے شک سر آتا ہے۔ جی آتا ہے بالکل۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ یہ اسی واقعے سے پتہ چلتا ہے، غور سے سنیں، یہ اسی واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، کیونکہ حضرت آدم، شیطان اور اماں حوا کو کہا نکلو یہاں سے سارے، کیونکہ پھل کھا لیا تھا غلطی سے حضرت آدم نے۔ توبہ کی، معافی مانگی، اللہ نے معاف کرنے کے بعد کہا جاؤ دنیا میں، اور دنیا میں جب تم ایسے اعمال کرو گے جو میرے حکم کے مطابق ہوں گے تو واپس اسی جنت میں آؤ گے۔ تو لہٰذا انسان کو کیوں بنایا؟ انسان کو بنایا تاکہ وہ دنیا میں ایسے اعمال کرے کہ پھر اسی جنت میں جائے جس جنت میں حضرت آدم اور اماں حوا رہے ہیں۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر جی۔ اچھا، اب تیسری بات کہ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ یہ جو سارا واقعہ بیان کیا ہے، اس میں انسان کو بالکل وارننگ دے دی ہے کہ تمہیں جو دنیا میں آزمائش درپیش ہوگی نا، جس کے لیے میں نے بھیجا ہے، اس میں ایک بہت بڑا رول کس کا ہوگا؟ شیطان کا۔ تمہارے دشمن شیطان کا۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ اور آج آپ دیکھ لیں امت مسلمہ کے
90% لوگوں نے اس شیطان کو جس نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، اللہ کو چیلنج کیا ہے کہ میں ان کو جہنم میں لے جا کے چھوڑوں گا، اس کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے۔ ایسا ہی ہے؟ جی سر، بالکل۔ تو پھر آپ دیکھیں نا کہ اس واقعے کو اتنا بیان کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ انسان اس بات سے آگاہ ہو جائے کہ یہ میرا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھ کے اس کی چالوں میں نہ آئے۔ تو یہ بہت بڑی ضرورت تھی انسان کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو 6 جگہ پر کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جلدی جی بتائیں۔ سر۔ اب یہ اس بڑی اہم آیات ہے، رب نے بار بار اس لیے بیان کیا تاکہ لوگ اس بات کو سمجھیں۔ اچھا، اس کے بعد جب اللہ نے یہ صاف بتا دیا کہ جو اس کا حکم نہیں مانے گا وہ دھتکار دیا جائے گا، وہ لعین، اس پہ لعنتیں ہوں گی اللہ کی، جس طرح شیطان پر ہوئی۔ تو ہر انسان جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے، نافرمانی میں زندگی گزارتا ہے، وہ اسی طرح لعین ہے جس طرح شیطان ہے۔ آخری بات اور اہم ترین بات جو آج بھی آئے گی اسی واقعے میں، اور میں نے کئی دفعہ آپ سے کہا کہ اس کو یاد کر لیں، وہ ہے انسان کامیاب کب ہوگا اور ناکام کب ہوگا۔ یہ اہم سوال ہے، نہیں ہے؟ بہت اہم ہے سر جی۔ بہت اہم ہے، اس لیے کہ عارضی دنیا میں ہیں ہم، آپ وہ دائمی دنیا ہے، ہمیشہ رہے گی۔ تو اس کامیابی اور ناکامی کا نتیجہ جو ہے، ناکام ہوگا ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلے گا، کامیاب ہوگا تو جنت جیسی نعمت بھری جنتوں میں رہے گا۔ ہم پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ نے صاف صاف بتا دیا 6 دفعہ یہ واقعہ بیان کر کے کہ تمہاری کامیابی کس میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت 38 اور 39 میں بڑا کلیئرلی بتا دیا اس کو۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خوف ذرا مجھے عَلَيْهِمْ۔ پڑھنے دیں تاکہ سب لوگ سنیں۔ جی۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئرلی بتا دیا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب کبھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس کسی نے اس ہدایت کی پیروی کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ اس کو کوئی آنے والے حالات، واقعات، مصائب سے کوئی خوف ہوگا، نہ گزرے ہوئے حالات پر کوئی غم ہوگا۔ جنت ایسی جگہ کہ انسان ہر قسم کی خوف اور غم سے فری۔ لیکن یہ کب جنت ملے گی؟ ایسی جنت جہاں کی زندگی ایسی ہوگی، کب ملے گی؟ جب ہدایت کی پیروی کرے گا سر۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا۔ اب ہدایت کیا ہے ہمارے پاس؟ جلدی بتائیں۔ قرآن قرآن و مجید۔ سنت۔ قرآن و سنت۔ کیا آپ ہماری زندگیاں اس کے مطابق ہیں؟ بتائیں مجھے۔ بالکل بھی نہیں۔ بالکل بھی نہیں سر۔ 6 جگہ یہ واقعہ آیا ہے، میں نے لکھ کے آپ کو بھیجا ہے، لکھوایا ہے کہ ہم قرآن کے طالب علم ہیں، ہمیں بالکل پتہ ہونا چاہیے۔ اب جب رب نے یہ حتمی فیصلہ دے دیا، یہی بات اسی آیت بھی آئے گی ہے سورہ طہ میں بھی، کہ فائدہ کس میں ہے اور جو نافرمانیاں کرے گا وہ کس برے حال میں قیامت میں ہوگا۔ کاش یہ رب کے فیصلے ہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے ان باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں آنی کہ وہ دنیا میں فسق و فجور کی زندگی گزارے تو اللہ کہتا ہے میں اس کو ضرور بے ضرور جہنم میں بھیجوں گا، کوئی بچا نہیں سکتا اس کو، کوئی نبی نہیں بچا سکتا۔ کہاں ان کے یہ بت اور یہ جو ان کے قبروں میں پیر پڑے ہوئے ہیں، یہ زندہ پیر ہیں۔ تو خدا کے لیے اس کو سمجھ کے پڑھیں، دیکھیں، اس واقعے میں بڑی عبرتیں ہیں۔ میں آپ کو اس کا مکمل ہینڈ آؤٹ بھیج دوں گا، کہاں کہاں کیا واقعہ پیش آیات قرآنی اور اس میں
ساری تفاسیر سے جو بھی اس کے خلاصے ہیں آپ ان کو اچھی طرح پڑھیں تاکہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے۔ اگر ہم نے قرآن کو صرف ثواب کے لیے پڑھا، عمل کے لیے نہیں پڑھا، یقین مانیں قرآن کا ثواب آپ کو اسی وقت ملے گا جب آپ اس کے مطابق عمل کریں گے تو، ورنہ کوئی ثواب نہیں ہے۔ عذاب ہوگا کہ پڑھتے اس کو رہے ہو، اس کے خلاف کرتے رہے ہو۔ اب ہم چلتے ہیں آج کی صورت میں۔ یہ پھر بڑی تفصیل سے آپ کو میں نے کل لکھوایا ہے کہ سورہ طٰہٰ میں 115 سے 124 آیات تک ذکر ہے۔ اب 115 بڑے غور سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَاهَدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قبل، ہم نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام کو بھی ایک حکم دیا۔ فَنَسِيَا، تو وہ بھول گئے آدم علیہ السلام۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، تو ہم نے اس میں کوئی عزم، پکا ارادہ نہیں پایا۔ تو یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ ہم نے اس میں کوئی بہت پکا ارادہ نہیں پایا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ پہلے ایک بات سمجھ لیں، یہاں جو بات کا ایک کمزوری ہے نا، حضرت آدم علیہ السلام کی بتائی گئی ہے، نبی تھے، لیکن یہ کمزوری اکثر آدمیوں میں ہے، اور اس کمزوری کو دور کرنے کا کیا علاج ہے کہ ہمارا ارادہ پکا پختہ ہو، کوئی مسئلہ آئے ہم اللہ کے حکم کے بغیر کسی اور چیز پر راضی ہوں ہی نہیں، کہ ہم نے اس کے حکم کو بجا لانا ہے۔ تو پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ کیا آدم علیہ السلام کا مسئلہ تھا کہ انہوں نے پکا عزم اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا اظہار نہیں کیا۔ سر جی، انسان جو نسیان کا مارا ہوا ہے، یعنی وہ آپ بھول اس جاتا کو ہے کہ نسیان کو مارا ہوا جو ہے نا، یہ لفظ غلط ہے، اچھا بات عزم کی ہو رہی ہے، اس کا سر جی، وہ جواب دیں۔ وعدہ بھول گئے نا۔ اب بڑے غور سر سے، اس میں یہ ہے کہ وہ انہوں نے نافرمانی نہیں کی، صرف بھول گئے۔ سر اچھا تھوڑا سا لالچ آ گیا۔ آپ ذرا میری بات سنیں بڑے غور سے، کیونکہ مفہوم جب تک نہیں سمجھیں گے ہمارا عمل نہیں بدلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور ماں حوا کو کیوں جنت میں رکھا؟ کیوں منع کیا کہ اس کا پھل نہیں کھانا؟ شیطان کو بھی آزمائش، اجازت دے دی کہ جاؤ ان کو ورگلاؤ۔ یہ ساری سر ان باتیں کا سامنے رکھیں تو بات ارادہ، سمجھ آئے گی۔ اب بڑے غور سے سنیے، ذرا بولیے مت، پہلے پوری بات کو سمجھیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا تھا حضرت آدم کا، اور پوری امت کو اس واقعہ بیان کر کے بتایا کہ دیکھو حضرت آدم جو پورے نمائندہ تھے انسانوں کے، ان کو جب منع کیا گیا تو شیطان نے ایسا ورغلایا کہ جس سے منع کیا گیا تھا وہی کام انہوں نے کر ڈالا۔ اب یہ تھا کہ ان کے اندر پکا عزم نہیں تھا کہ جب رب نے مجھے کہہ دیا ہے تو میں نے بالکل کسی طرح نافرمانی نہیں کرنی۔ یہ ہے عزم کی کمی۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جی سر جی، آ گئی الحمدللہ۔ اچھا، اب بڑے غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان تھا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اب جاؤ دنیا میں رہو، اور جو میں لائے عمل دوں گا اس پہ عمل کرو گے تو واپس انہی جنتوں میں آ جاؤ گے۔ لیکن یہاں ایک اور بات پہلے سمجھ لیں، غلطی حضرت آدم سے بھی ہو گئی اور غلطی شیطان نے بھی کی۔ شیطان نے کی غلطی کی کہ اس نے وہ کیا، اللہ نے حکم دیا تو اس نے سجدہ نہیں کیا، اور ادھر حضرت آدم سے غلطی ہوئی۔ شیطان ڈٹ گیا، اس نے کہا تکبر میں اکڑ گیا، میں نے غلطی نہیں کی، یہ بندہ مٹی سے بنا تھا، میں آگ سے بنا، میں سپیریئر ہوں، یہ تھا اس کا تعصب اور تکبر جس کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہو۔ حضرت آدم سے غلطی ہوئی، وہ بڑے افسوس کہ میں نے رب کے بارے میں غلطی کر دی۔ تو جب یہ آپ کا ہوتا ہے کہ غلطی پہ آپ نادم ہوتے ہیں، اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ نے الفاظ بھی سکھا دیے،
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. آپ کتنے پیارے آواز ہیں، الفاظ ہیں. کاش میں اور آپ سب سمجھ کے اس دعا کو مانگیں اور اللہ کی حضور توبہ کر کے اپنے رویے کو درست کر لیں. اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. بڑے سبق ہیں اس میں، بہت بڑے سبق ہیں. قرآن نے کوئی بات ایسی نہیں کی جس میں انسان کی نصیحت کے پہلو نہ ہو. اچھا اب یہ بتائیں، کوئی سوال ہے آپ کا؟ ورنہ میں آپ سوال کر رہا ہوں. جی سر جی، سوال یہ ہے سر جی کہ آپ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے بھی غلطی کی اور شیطان کی ہٹ دھرمی نہیں تھی، غلطی کہیں گے اس کو یا ہٹ دھرمی تکبر کی وجہ بھائی سے؟ میں نے آپ سے بتایا ہے کہ اس نے تکبر کیا اور کہا. میں نے آپ کو واقعہ بھی بتایا کہ اس نے کہا کہ میں اس سے سپیریئر ہوں، یہ مٹی سے بنا، میں آگ سے بنا ہوں. تو یہ تکبر جو ہے، دیکھیں غلطیاں دونوں ہیں. اللہ سے نافرمانی شیطان کی بھی ہوئی اور نبی حضرت آدم کی بھی ہوئی. میں نے آپ کو کلیئرلی بتایا ہے کہ شیطان ڈٹ گیا اور شیطان نے اس غلطی کو اللہ کی نافرمانی کی انتہا کر دی. حضرت آدم نے غلطی ہوئی، بڑے شرمندہ ہوئے. میں نے پورا واقعہ آپ کو بتایا ہے. تو لہٰذا غلطی تو دونوں نے کی، لیکن غلطی پر تکبر کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے ڈٹ جانا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ ماننا، یہ دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے. اور جب انسان سے غلطی ہوگی، حضرت آدم سے بھی غلطی ہوئی، انہوں نے فوراً شرمندہ ہوئے اور پلٹے اپنے رب کی طرف. یہ رویہ اللہ کو پسند ہے. اللہ نے خود الفاظ بتا دیے کہ آپ ان الفاظ میں معافی مانگیں، اللہ نے معاف کر دیا. اب بات کلیئر ہے یا نہیں کلیئر؟ جی جی سر جی، جزاک اللہ خیرن کثیر. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ کامیابی سب کچھ انسان کی کہاں سے آیا، کہاں جائے گا، کامیاب کب ہوگا، ناکام کب ہوگا، اس کا مطلوبہ رویہ کیا ہونا چاہیے، یہ ساری کی ساری باتیں اسی واقعے جو 6 جگہ بیان ہوا ہے اسی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے. اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی آپ؟ جی 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 سر. تو ہم اگر ثواب کے لیے پڑھیں گے نا، 6 جگہ اللہ نے واقعہ بیان کیا تاکہ لوگ بار بار ان کے سامنے لایا جائے کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، یہ تمہیں کامیابی حاصل کرنی ہے، جنتیں حاصل کرنی ہے تو اس کا یہ طریقہ ہے، اور تمہیں جہنم میں جانا ہے تو بے شک انکار کر دو، تمہیں اللہ نے اتنا اختیار ضرور دیا ہے. اور ہم اس اختیار کا غلط فائدہ اٹھا کر پوری دنیا کی زندگی میں، پوری دنیاوی زندگی میں ہم جہالت اور گمراہی کے راستوں پہ چلتے ہیں، شیطان کے راستوں پر. وہ شیطان جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا، ادھر آؤ بھائی، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، بار بار کہا. یار وہ شیطان والا پیج تو مجھے دیا ہی نہیں تم نے. ایک کس طرح کیوں کرتے ہو جی؟ اب کوئی سوال ہو آپ کا، تاکہ پھر ہم اگلی آیات جب پڑھیں گے تو آپ کو بات پوری طرح سمجھ آ جائے گی. سر جی یہ بہت اہم بات آپ نے بتائی نا، اور ہم بھی پڑھ کے گزر گئے کہ شیطان تکبر میں آ گیا اور انسان حضرت آدم علیہ السلام نے معافی مانگ لی. تو ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ ہم سے جو بھی خطا ہو تو ہم پکی سچی توبہ کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور اس سے رک جائیں، جو خطا کریں آگے نہ کریں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. میں نے جو آپ کو ہینڈ آؤٹ بھی بھیجے ہیں اور جو توبہ کی جو 2 لیکچر ہوئے ہیں اس میں یہ چیزیں بڑی کلیئرلی بیان ہوئی ہیں. جی جزاک اللہ. جی سر جو آپ نے کل آیات لکھوائی ہیں ساری دیکھنے پہ، مطلب ہر ایک میں تقریباً اللہ تعالیٰ نے کبر کی وہ بڑی وضاحت کی ہے کہ اس نے تکبر کیا. تو اتنی بری چیز ہے تکبر، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے. تقریباً مجھے ایسا لگتا ہے اچھا کہ ڈاکٹر ہر صاحبہ آپ کی کام بات ڈاکٹر صاحب آپ کی بات 100% ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں، لیکن تکبر ہے کیا؟ پہلے مجھے یہ بتائیں نا، تکبر ہے کیا؟ سر تکبر یہ ہے کہ اپنے آپ کو برتر جاننا. تو ہاں، یہیں سے یہ انسان یہیں سے انسان گمراہ ہوتا ہے، جب وہ کہتا ہے نا میں ٹھیک ہوں.
بھائی میں اگر ٹھیک ہوتا تو اللہ میری عقل کو، اللہ نے عقل اتنی محدود سی دی ہے، اور اللہ نے کرم یہ کیا کہ اس نے اپنی ہدایت بھیج دی تاکہ اس کو عقل پر پرکھنے میں وہ گمراہ ہوگا۔ جس کو عقل پر اپنے ناز اور فخر ہے وہ وہی متکبر ہے۔ بات سر سمجھ رہے اسی ہیں نہیں سے سمجھ رہے؟ انسان نقصان اٹھاتا ہے۔ ظاہر ہے جب اپنے آپ کو ٹھیک سمجھے گا، اپنے آپ اگر انسان کو اپنے آپ ہدایت کے فیصلے کر سکتا تو یقین مانے کہ وہ کبھی بھی، یہ پیج سب کو بھیج دو، ابھی بھیج دو۔ اچھا میں آپ کو وہ آیات بھیج رہا ہوں، صرف یہ پہلا پیج جس میں شیطان کا گمراہ کرنے کا پکا ارادہ، اللہ کو بھی اس نے چیلنج کر دیا۔ اتنا بدبخت ہے، آپ دیکھیں تکبر کی انتہا دیکھیں کہ وہ اپنے آپ کو اس رب کے سامنے اکڑ کہتا ہے کہ میں ان کو جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ کتنا بڑا لعین ہے۔ اب اگر آپ سر کا جی، کوئی سوال نہیں ہے تو میں سر جی ہے آیات، سوال۔ جی سر جی ایک سوال ہے۔ سر جی جیسے حدیث میں آتا ہے کہ رائی دانے برابر تکبر کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، تو کا دانا تو بہت باریک ہوتا ہے، تو وہ پھر ہم کس طرح، اگر کوئی ایسی ویسی بات ہمارے اندر آتی ہے تو اس کو تھوڑا سا بتائیں اس کے بارے میں۔ ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ اب وہاں شروع میں جو ہم نے آیت دیکھی تو ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں نے آدم علیہ السلام میں وہ عزم نہیں پایا، 115 آیت میں، وَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ تکبر ہو یا عزم کی کمی ہو، جب عزم کی کمی ہو نا، ارادے کی، انسان میں پکا پختہ ارادہ نہ ہو، ڈٹ جانے کا کہ ہو کچھ بھی ہو جائے میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر، تو یہی تکبر سامنے آ جاتا ہے۔ وہ رائی برابر تکبر جو ہے نا، وہ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، یہاں آپ ہی بتائیں، سب لوگ غور سے سنیں کہ یہ عزم کی کمی کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے؟ سر جی عاجزی کے ساتھ سر۔ اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع زیادہ سے زیادہ رکھا جائے، اور ہر کام کرتے ہوئے اس کے حکم کو سامنے رکھ کے تو وہ کام کیا جائے۔ ہاں تو پھر دوسرا جملہ زیادہ صحیح ہے، پہلا جملہ کہ اللہ کے حکم ماننے کا۔ دیکھیں وہ جو دعا آپ کو بھی یاد ہے، اللہم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک ناسیت بیدک ماضن فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمتہ بعہد من خلقک او انزلتہ فی کتابک۔ اب یہ پوری دعا جب آپ پڑھیں گے، آپ اس پہ کہ میں تو ایک غلام ہوں اللہ کا، میرا باپ بھی غلام، میں میری ماں بھی غلام، ہم نسل در نسل اللہ کے غلام۔ یہ ہے وہ چیز جو میرے اندر اللہ تعالیٰ کی توفیق نصیب ہوتی ہے، اس کی مدد ہوتی ہے، اور میں اپنے ڈٹ جاتا ہوں اپنے اس عہد پر۔ عہد کی کمی کو دور کرنے کا طریقہ قرآن و سنت پر من و عمل کرنا۔ اب بات سمجھ آئیے؟ جی جی سر جی، الحمدللہ، جزاک اللہ۔ اچھا اب میں 115 پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ من قبل، اس سے پہلے ہم نے آدم کو بھی ایک حکم دیا تھا یا عہد لیا تھا، فنسیا، تو وہ بھول گئے، شیطان کے چنگل میں آ گئے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے اس کو پکے عزم والا نہ پایا۔ تو یہاں انسان کی جو ہمارے جد امجد حضرت آدم نے سے غلطی ہوئی، اس کا بتا دیا گیا کہ تم یہ غلطی نہ کرنا۔ کوئی سوال اس آیت پہ جو میں نے ابھی تفصیل آپ کے سامنے 115 کے بارے میں، کوئی سوال؟ اب سنیں پھر وہ واقعہ تفصیل سے آیا ہے، آیت نمبر 116، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے ملائکہ سے کہا اسجدوا لآدم، کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، تو وہ سارے فرشتے سجدے میں گر گئے، الا ابلیس، ہاں ابلیس سجدے میں نہیں گرا۔
اور ابا، اس نے انکار کر دیا سجدہ کرنے سے۔ حکم کس کو دیا ہے؟ فرشتوں کو، کیونکہ شیطان وہاں موجود تھا۔ سب کے لیے اللہ کا حکم پوری اس کائنات میں سب لوگوں کے لیے تھا، وہاں خاص کر فرشتوں کے لیے تھا۔ اتنا ابلیس عبادت گزار تھا کہ ان کے اندر موجود تھا۔ اس نے نہ صرف سجدہ کیا بلکہ انکار کر دیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ یہ ہے تکبر۔ اچھا، اب مجھے ایک بات بتائیں، سارے سجدے میں کیوں گر گئے شاید جو فرشتے تھے؟ کیوں؟ فرشتوں کا، انہوں نے اللہ کا حکم مان لیا۔ بات تو سنیں، اللہ فرشتے سوائے ان کا اللہ کے حکم کو ماننے کے اور ان کو کوئی چارہ ہی نہیں ہے، ان کو کوئی آزادی نہیں ہے۔ اور اللہ کا حکم وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے مانتے ہیں۔ کیوں؟ وہ پیدا ہی اسی لیے کیے گئے۔ یہ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ میرے اس بندے کی مدد کرو، میرے اس نبی کی مدد کرو، یا یہ عذاب کے فرشتے آتے ہیں یا موت کا فرشتہ آتا ہے، وہ انکار کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے ان کو بنایا ہی ایسا ہے، اس مخلوق کو، کیونکہ جو حکم اللہ تعالیٰ نے ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے، جس حکم کو اللہ تعالیٰ نے نافذ کرنا ہوتا ہے، وہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ بات سمجھ آئی ہے کہ جی نہیں؟ جی سر بالکل۔ جی سر، جی سر۔ اچھا، اب دو مخلوق میں کو حکم دو کے لیے اللہ تعالیٰ نے رعایت رکھی ہے، چاہے تو مانے چاہے تو نہ مانے، ایک جن اور ایک انسان۔ اور قیامت میں انہی سے باز پر شدید تر ہوگی۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے آپ کے سامنے پہلی آیت جو پڑھی ہے وہ 116 ہے۔ اب سنیں آیت 117۔ فَقُلْنَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، ان ھذا عدو لک ولزوجک۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، یہ جب اس نے سجدہ نہیں کیا نا، تو یہ تمہارا دشمن ہے۔ آدم اور حوا دونوں کو بتایا، کیوں کہ میں نے حکم دیا، میں خالق کائنات ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، میں رب ہوں پوری کائنات کا ان چاروں معنوں میں۔ تو جب اس نے میرا نہیں مانا تو آپ کو سجدہ کیا نہیں کیا، تو یہ آپ کا دشمن ہے۔ اور فرمایا فلا یخرجنکما من الجنہ، اور تمہیں جنت سے کہیں نکلوا نہ دے۔ کیا مطلب ہے؟ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے پیش کی وارننگ دے دی، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ منصوبہ تھا، اور وہ منصوبہ جو پلان اللہ تعالیٰ کا تھا وہ یہ تھا کہ حضرت آدم کو دکھائے کہ یہ تمہارا دائمی ٹھکانہ ہوگا، موت کے بعد، حساب کتاب کے بعد، جب تم اللہ کے احکامات پہ چلو گے تو یہ ہے وہ جگہ جہاں تمہیں رکھا جائے گا، اور یہ دنیا عارضی ہوگی، یہ دائمی ہے۔ تو فرمایا کہ کہیں تمہیں یہ جنت سے نہ نکلوا دے، فَتَشْقَى، اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہ آدم علیہ السلام کس مصیبت میں پڑیں گے؟ کیوں پڑیں گے بھلا؟ جلدی بتائیں نا، آپ نے یہ 6 دفعہ قرآن میں آیا، آخر ایک ایک لفظ کا بڑا جی ان سے لباس ان کے چھین گئے تھے، اس وجہ سے۔ سر جنت جنت میں تو ہر طرح کا آرام تھا۔ آپ میری سب بات سنیں، خدا کے لیے سنیں، کاش آپ نے سمجھ کے پڑھا ہوتا تو بات کلیئر ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جنت میں جو تمہیں آسائشیں اور نعمتیں، یہ جو زندگی گزار رہے ہو دنیا کے بادشاہوں سے بھی اعلیٰ ترین، اس کو جب تم نکالے جاؤ گے تو فتشکا، پھر تمہیں یہ سب کچھ محنتیں کرنی پڑیں گی، مصیبتیں دنیا میں جھیلنی پڑیں گی، جو آج میں اور آپ جھیل رہے ہیں۔ اور یہاں آپ کا امتحان ہوگا، آج آپ کا اور میرا امتحان ہے کہ ہمیں اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ اس جنت میں ہم جا سکتے ہیں بشرطے کہ اللہ کی نافرمانیاں دنیا میں نہ کریں۔ کتنی بڑی حقیقت ہے۔
جنت دنیا میں ایسی آرام کی جگہ ہے کہ آپ کو سنیں کوئی سہولت، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہیں وہ کچھ ملے گا جو تم خواہش کرو گے۔ ذرا غور کریں، دنیا میں کسی کو خواہش کے مطابق نہیں ملتا۔ حکومت حاصل کر لی ہے نا لوگوں نے دھاندلی سے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کن مشکلوں میں ہیں، کس مصیبتوں میں ہیں۔ تو دنیا جنت سے نکالے جاؤ گے تو تمہیں دنیا میں بڑی مصیبتیں ہوں گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ میں نے انسان کو بڑی محنت اور مشقت میں پیدا کیا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کیوں دنیا کی محنتیں کرے گا اور اللہ کے لیے دنیا کو اس کے احکامات کے مطابق گزارے گا۔ ایک تو جب مصائب سے گزرے گا، نعمتوں کا شکر کرے گا تو سیرت و کردار میں نکھرے گا، دنیا میں فائدہ، اس کی اپنی شخصیت بہتر، دنیا میں وہ بہترین انسان ہوگا، انسانوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے، سب کے لیے وہ فرما بردار ہوگا۔ اور اگر یہ نہیں کرے گا، محنت اس میں بھی لگے گی اور محنت دنیا پرستی میں بھی ہے۔ کاروباری کو دن رات اتنا کام کرتا ہے کہ اس کو سونے کے لیے گولیاں کھانی پڑتی ہیں۔ غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ سر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر جی، گولیوں تو کے بغیر نیند نہیں آتی، دنیا میں ہاں، الجھا ہوا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں قرآن کتنا برحق ہے۔ اللہ جب آگے فرماتے ہیں نا آیت نمبر 118 میں، اِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ، تو یہاں تو تمہیں یہ سب آسائشیں میسر ہیں نا جو، تو وہاں کیا ہوگا کہ نہ تم یہاں بھوکے رہتے ہو نہ ننگے۔ یہ ہے جنت۔ وَإِنَّكَ لَا تَظْمُوا فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، نہ تجھے پیاس لگتی ہے نہ تجھے دھوپ ستاتی ہے۔ کیا جنت ہے، کیا نعمتیں ہیں، ذرا غور کریں۔ ابھی ہم نے گرمیوں کے کپڑے خریدے ہی تھے کہ سردیاں آ گئی ہیں، پھر گرمیاں آ جائیں گی۔ تو آپ دیکھیں، گرمیوں میں دھوپ، سردیوں میں سردی، یہ ساری اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہی ایسے ہے۔ تو جنت کے جو ہے اس کی یہ تعریف دیکھ رہے ہیں 118 میں اور 119 میں کہ آسائشیں ساری حاصل، نہ بھوک، نہ ننگا رہنا، نہ پیاس، نہ دھوپ، یہ سب جنت کی نعمتیں ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے اور آپ کو یہ ملے تو ہم دنیا میں اللہ کے فرمان بردار بن جائیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہاں ہمیں پتہ ہے بتا دیا حضرت آدم کو کہ ٹھیک ہے بھائی جنت میں رہو، مزے اڑاؤ، لیکن ایک کام کرنا، اس درخت کے پھل نہ کھانا۔ اور شیطان کو بھی کیونکہ اللہ نے امتحان کے لیے مہلت دے دی تھی ورغلانے کی، جھوٹی امیدیں دلانے کی، دھوکہ دینے کی، تو شیطان کو بھی وہاں بھیج دیا۔ اچھا، یہ سارا واقعہ اس طرح کیوں بیان ہو رہا ہے؟ وجہ کیا ہے بتائیں؟ تاکہ میں اور آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ انسان کا دشمن کیا چالیں چلتا ہے، اور حضرت آدم جیسی ہستی کو بھی اس نے پھسلا لیا۔ تو شیطان نے کیا کیا پھر؟ فوسوس الیہ الشیطان، شیطان نے ان کو وسوسے ڈال کر بہکا دیا، پھسلا دیا۔ قال، اس نے کہا، یا آدم، اے آدم علیہ السلام، هل ادلک علی شجرۃ الخلد، کیا میں تمہیں ایک ایسے درخت کی خبر نہ دوں جس کو آپ اب اس کا پھل کھانے کے بعد آپ کو ابدی زندگی مل جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ کی؟ وَمُلْكٌ لَا يَبْلَىٰ، اور تمہیں لا زوال سلطنت حاصل ہوگی۔ وہ پھل تم کھا لو گے نا تو دو کام تو تمہیں فٹافٹ مل جائیں گے۔ ایک کہ تمہیں ابدی زندگی مل جائے گی، پانی زندگی نہیں ہوگی، ہمیشہ کی ہوگی، اور دوسرا وہ بادشاہی چند روزہ نہیں ہوگی بلکہ ابدی ہوگی۔ یہ دو اس نے چالیں چلی حضرت آدم کے خلاف ان کو کنونس کرنے کے لیے۔ مقصد اس کا تھا کہ
وہ پھل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں، کیونکہ شیطان نے تو اول روز سے کہا تھا کہ میں انسان کو جہنم میں لے کے جاؤں گا، اور اللہ سے چیلنج کیا تھا کہ یہ ہے وہ انسان، دیکھنا میں اس کو کیسے گمراہ کروں گا۔ اچھا، اب یہاں سوال پیدا جب پڑھ رہے ہو نا تو سوال اپنے آپ سے کریں کہ بھائی یہ حضرت آدم کو یہ کیوں کہا اس نے کہ اس پھل پھل کھا لو گے، دو چیزیں کو تمہیں ہمیشہ، زندگی بھی ہمیشگی کی اور بادشاہی بھی ہمیشگی کی، یہ شیطان نے کیوں کیا؟ جلدی بتائیں۔ جلدی بتائیں۔ سر جی انسان چاہتا ہی یہ کچھ ہے نا۔ اتنا آسانی سے بات نہ کیا کریں۔ شیطان نے سمجھ لیا کہ ان کی یہ کمزوری ہے، کیونکہ شیطان کو کہاں تک ایکسس ہے؟ دل تک ایکسس ہے، یہ سمجھیں بات کو۔ سر پھر تجسس کا بھی مادہ بیچ میں آ سکتا ہے کہ پھر ان کو آپ وہ میری بات تجسس سنیں، پہلے دیکھیں، سوال کا وقت ہوتا ہے، میں دیتا ہوں آپ کو، لیکن پہلی بات جو میں کر رہا ہوں وہ سمجھیں، ورنہ آپ بات نہیں سمجھیں گے۔ شیطان آپ نے دیکھا بڑے بڑے علماء کو گمراہ کرتا ہے، کیوں؟ ان کے اندر کہیں سے یہ جذبہ ہوتا ہے کہ یار مجھ جیسا کوئی عالم نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ وہ اسی راستے سے کو گمراہ کرتا ہے کیونکہ اس کو دلوں تک ایکسیس ہے، وسوسوں کو وہ سمجھ لیتا ہے کہ انسان کے دل میں کیا وسوسے آ رہے ہیں۔ ایک اللہ سمجھتا ہے اور شیطان کو بھی سن گن لگ جاتی ہے، پھر وہ اسی پر کام کرتا ہے۔ تو حضرت آدم نے جب دیکھا کہ یہ جنت تو لاجواب ہے، کاش مجھے ہمیشہ کے لیے رہنے کو مل جائے، کاش اس بادشاہی کو مجھے ہمیشہ سے عطا کر دیا جائے، وہ اس شیطان نے اسی طرف اسی رخ سے حضرت آدم کو گمراہ کیا، بلا دیا ان کو۔ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ سوال کرے۔ جی سر جی، جو اوپر والی آیت میں 3 لفظ استعمال ہوئے، آرام، بھوکا اور ننگا، انہی تینوں چیزوں میں انسان غرق ہے نا، یہی آرام کی خاطر اور کھانے پینے میں اور لباس میں، تو یہ کتنی بہترین چیزیں ہیں، یہی تینوں ہیں جس میں انسان تباہ ہوا ہے۔ ہاں، لیکن حضرت آدم کے دیکھیں، یہ اس کی اپلیکیشن ہے جو بات کر رہے ہیں۔ اب آیت کے اندر رہ کے حضرت آدم کا، کیونکہ وہ بھی انسان تھے، یہی ان کی خواہشات تھیں، بات وہاں سے دے کر آگے بڑھے۔ جی اچھا سر جی اچھا، یہاں اب آپ پر سوال کریں جو سوال کر رہے تھے۔ جی سوال یہ تھا کہ آدم علیہ السلام جو تھے تو انہیں اس وقت جو شیطان نے یہ ورگلایا کہ ہمیشہ یہ روکے، تو ان کے ذہن میں کیا تھا کہ مطلب یہاں نہیں رہنا؟ جب اللہ تعالیٰ نے کہا اب یہاں پر کھاؤ پیو اور یہیں رہنا ہے، تو پھر ان کے آگے کیا چوائس تھی کہ کہاں جانا ہے؟ آپ یہ دیکھ نہیں رہے کہ اللہ نے یہ کنڈیشن جو لگائی تھی کہ تم یہاں کھاؤ پیو عیش کرو، صرف اس درخت کا پھل نہیں کھانا، جب پھل کھاؤ گے تو اس کے نتائج بہت برے ہوں گے۔ آپ یہ کیوں بھول رہے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے کنڈیشن لگائی؟ اور شیطان، دیکھیں، شیطان کے حربے یہ ہوتے ہیں کہ وہ اس نافرمانی کرانے کے لیے ایک ایسا راستہ اختیار کرتا ہے، اور وہ راستہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کی یہ خواہش تھی کہ کاش یہ جو ابھی ہماری بہن کہہ رہی تھی کہ دنیا میں مجھے یہ جو چیزیں یہاں مل رہی ہیں وہ ہمیشہ ملتی رہیں اور میں یہاں ہمیشہ رہوں۔ اسی کو شیطان نے دوسرے طریقے سے ورگلایا، اور اس کو شیطان، حضرت آدم بھول گئے کہ اللہ نے مجھے منع کیا، انہوں نے پھل کھا لیا۔ اب بات سمجھ آئی ہے؟ جی سر۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 121 میں، فَكُلَا فَأَكْلَا مِنْهَا، ان دونوں نے اس پھل کو کھا لیا کہ ہمیں ابدی بادشاہی بھی مل جائے گی، جنت میں بھی ہمیشہ رہیں گے اور بادشاہی بھی ہوگی۔ جو ہی انہوں نے پھل کھایا نا، اب کیونکہ اللہ نے منع کیا تھا تو اس کے نتیجے میں، اس نافرمانی کے نتیجے میں، فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی ان کے ستر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے، جو اللہ نے ڈھانک کے اور شرم و حیا کی وجہ سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کا ستر کسی کے سامنے نہ کھلے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شروع سے حضرت آدم کے ذہن میں
اما ہوا کے ذہن میں پکی طرح پختہ کر دیا تھا، کیونکہ ان کی ساری جو ستر تھے وہ چھپے ہوئے تھے، تو نافرمانی کی وجہ سے کھل گئے۔ وَعَصَىٰ آدم، اور آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی، ربہ، اپنے رب کی۔ اب رب کا لفظ خاص کر نوٹ کریں کہ وہ رب کون ہے؟ وہ جس نے حضرت آدم کو پیدا کیا، جس نے ان کو ساری ہدایت نامہ جنت میں لے گیا وغیرہ وغیرہ۔ فغوا، اور وہ بھٹک گیا۔ تو بھٹکتا آدمی کب ہے بھلا؟ کب بھٹکتا ہے؟ جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ ہاں، جب نافرمانی۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو اب کوئی سوال یہاں پر کہ جب جو ہی پھل کھایا، ان کی سب سے پہلی جو ان کو سزا ملی وہ ان کے شرم و حیا کو پامال ہوئے اور ان کے ستر کھل گئے۔ کوئی سوال یہاں تک؟ اب یہاں ایک دو چیزیں نوٹ کر لیں، آپ سوال نہیں کرتے نا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو گناہ سرزد ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے، یہ نبوت کے پہلے تھا، ورنہ نبی جب نبوت مل جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ اب یہ چیزیں آپ کو بڑی غور سے دیکھنی چاہیے۔ تو پہلی بات کہ یہ نبوت سے پہلے، اس کے بعد نبوت عطا ہوئی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب نبی بن جاتا ہے کوئی تو اللہ تعالیٰ اس کی پوری طرح گناہوں سے بچانے کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور یہ کیونکہ ٹیسٹ تھا، اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کو رکھ کے یہ بتانا تھا کہ دیکھو اگر غلطیاں نافرمانیاں کی دنیا میں، جو آگے اللہ کا پلان تھا جب دنیا بھیج دیا، تو پھر تم جو ہے وہ وہاں مشقت میں پڑو گے، اور اگر اس جنت جس میں تمہیں ساری آسائشیں میسر تھیں وہ مل سکتی ہے، بشرطے کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب تک تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس نے ہدایت کی اتباع کی، خوشی سے ان کو پوری طرح سر انجام دیا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ کوئی خوف نہ غم، کوئی چیز اس کو نہیں ہوگی۔ اور جس نے انکار کیا اور تکذیب کی، وہ جہنم میں، ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا۔ اب حضرت آدم سے غلطی ہو گئی، یہی ہمارے لیے سبق ہے کہ شیطان دشمن ہے، جب وہ ورغلائے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آخری صورت قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اللہ کے ان ناموں کے ساتھ جب آپ اللہ کی پناہ مانگیں گے تو من شر الوسواس الخناس، اس کے شر سے جو بار بار پلٹتا ہے، من الجنت والناس، وہ شیطانوں میں بھی ہیں اور انسانوں میں بھی ہیں۔ یہ دو چیزیں آپ کی، اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی نشانی بھی یہی بتاتے ہیں کہ جب شیطان ان کو ایکسیس کرتا ہے نا، وسوسے فوراً پہچان جاتے ہیں، فوراً اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، فوراً اللہ کی پناہ میں چلے جاتے ہیں۔ اچھا، کوئی سوال آیت 121 کے بارے میں؟ موقع ہے آپ سوال کریں، چیزیں کلیئر کر لیں تاکہ آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ کے ہم اپنی زندگی میں اس کو لاگو کریں۔ سر یہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی تھی اور انہوں نے ربنا ظلمنا ان سے معافی مانگی، تو اس کے بعد پھر ان کو نبوت ملی تھی؟ دیکھیے، جو گناہ سرزد ہوا ہے نا کہ ان کے ستر کھل گئے، وہ اللہ تعالیٰ پورے انبیاء کو دیکھ لے، نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں ان گناہوں سے۔ تو اس کا ثبوت یہ ہے کہ ان سے یہ غلطی جب ہوئی تو نبوت اس وقت وہ نبی نہیں تھے، نبوت ان کو بعد میں ملی۔ بات کلیئر ہے؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، اب سنیں، ثم اجتباہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو برگزیدہ کیا۔
اچھا، یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ان کو برگزیدہ کیا جب کہ گناہ بھی ہو چکا تھا ان سے؟ کیوں برگزیدہ کیا؟ ان کی توبہ کی وجہ سے. ہاں، توبہ، سچی توبہ. اور سچی توبہ میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ جلدی بتائیں. توبۃ النصوح. ندامت سر. ندامت. توبہ نصوح و دن، پہلی چیز ندامت ہے کہ مجھے شرم، انسان نادم اور شرمندہ ہو کہ میں نے اپنے اس رب کی نافرمانی کی ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جو میری ضروریات پوری کرتا ہے، جو میرا خالق، رازق، مالک اور حاکم ہے. ندامت. توبہ میں دیکھیں جتنی ندامت ہوگی نا، جتنی شرمندگی ہوگی اپنی نافرمانی پر، اتنی انسان کی سچی توبہ اور توبۃ النصوح میں پہلی چیز جو ہے وہ ندامت ہے. نوٹ کریں آپ، یہ جو لوگ توبہ توبہ کر کے پھر وہی کرتے ہیں نا، ان کو ندامت ہوتی ہی نہیں ہے. ندامت والا آدمی وہ کام کبھی دوبارہ نہیں کرتا جس کو واقعی نادم اور شرمندہ ہوتا ہے. اچھا، فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ. دیکھیں، توبہ بندے کے لیے بھی آتا ہے کہ بندے نے رجوع کیا، اور توبہ اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کے لیے بھی توبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رجوع کیا. فرق دونوں میں کیا ہے؟ بڑے اچھی طرح سمجھ لیں. بندہ شرمندگی کس سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے؟ بندہ کس سے رجوع کرتا ہے؟ اپنی اس ندامت اور شرمندگی کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے. اور اللہ رب العالمین رحمت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تاکہ اس توبہ کو قبول کر لے. یہ بات بالکل کلیئرلی سمجھیں. اللہ تواب ہے، نام ہے اللہ کے اسماء الحسن میں سے. کیا مطلب ہے اللہ تواب ہے؟ بہت اللہ زیادہ تعالیٰ توبہ مہربان قبول ہو کے اس کو معاف کر توبہ قبول کرنے والا ہے. توبہ قبول کرنے والا. اللہ رحمتوں کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے. دنیا پر آپ دیکھ لیں، اللہ کی رحمتیں دنیا میں کافروں کے لیے بھی ہیں. ان کو بھی رزق مل رہا ہے، ان کی بھی صحتیں، ان کو بھی سب چیزیں اللہ مہیا کر رہا ہے. لیکن آخرت میں یا دنیا میں یہ تو اس کی رحمت ہے نا، اور اس رحمت کی جو متوجہ ہونا ہے وہ ہے. لیکن مومنوں کے لیے اللہ تواب اس سینس میں ہے کہ وہ جب شرمندگی سے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ رحمت کے ساتھ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں نا، یہاں اس آیت میں بھی چھوٹی سی آیت ہے، ثم اجتباہ ربہ، اس کے رب نے، حضرت آدم کے رب نے ان کو برگزیدہ کر دیا، یعنی توبہ قبول فرما لی. کیوں؟ آگے آگے فتاب علیہ، ان کی طرف رحمت سے متوجہ ہوا، توبہ قبول کر لی. وہدا، اور ان کو ہدایت عطا فرما دی. یہ تھی آیت 122. کوئی سوال؟ اب آ جائیے 123 میں. اب جب حضرت آدم سے غلطی ہوئی نا، شیطان کے دھوکے میں آ گئے اور پھل کھا لیا، اب جناب اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کی جو ہمارے سامنے رکھنے کے لیے اس کو بار بار بیان کیا کہ یہ ہے وہ جنت، یہ ہیں اس کی نعمتیں جہاں انسان اس سے لطف اندوز ہوتا ہے، لیکن ملیں گی کس کو؟ اس کو جو اتباع ہدایت کرے گا. اب اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا، قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اہبطا منہا، تم دونوں یہاں سے، یعنی اما ہوا اور وہ حضرت آدم نکلے، جمیعاً، سب کے سب، بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. شیطان انسان کا دشمن اور انسان شیطان کا دشمن. اگر آپ نے پڑھا ہے نا تو قرآن بار بار بتاتا ہے، جو میں نے آپ کو آیتیں لکھوائی ہیں واقعہ، اس واقعے کے بارے میں، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن ہی سمجھو. عدو مبین کہا، کھلا دشمن. کیوں؟ اس نے چیلنج کیا اللہ تعالیٰ کو کہ میں اس کے دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، گمراہ کرنے کا کوئی پہلو نہیں چھوڑوں گا.
تو کالا اہبتا منہا جمیا، نکلو یہاں تم سب کے سب، یعنی آدم، شیطان، اما ہوا، بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب جو لوگ بکواس کرتے ہیں کہ حضرت ہوا نے یہ کیا اور ان کی وجہ سے یہ ہوا، سب قرآن نے کلیئر کر دیے یہاں کہ یہ غلطی دونوں سے ہوئی، حضرت آدم سے پہلے ہوئی، پھر انہوں کو دیکھا دیکھی اما ہوا نے بھی یہ پھل کھایا، تو یہ آپ دیکھ لیں کہ اللہ بات فوراً بتا رہے ہیں کہ یہ شیطان ہے تمہارا دشمن۔ اگلی بات جو ہے نا، یہ آپ کو اور مجھے یاد ہونی چاہیے، آیت 123 کا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جس کسی کے پاس میری ہدایت پہنچے، اب قرآن اور سنت ہمارے پاس ہدایت ہے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، نہ تو وہ بھٹکے گا، نہ گمراہ ہوگا، اور نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا۔ تو آج ہماری بدبختی اور گمراہی کی وجہ کیا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں۔ قرآن اور سنت سے دوری۔ دوری، شیطان کی پیروی، شیطان کی دوستی۔ ایک فیصلہ، اچھا یہ رب کے فیصلے ہیں، سنیں۔ آیت 124 میں کمال کی بات ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے اس ذکر سے، یہ ذکر کا مطلب کیا ہے؟ جو درس نصیحت یا وہ کمال کی نصیحت ہمدردی کی، کیا ہے وہ بلا؟ ذکر کیا ہے؟ قرآن مجید۔ قرآن مجید ہے۔ ذکر ایسی یاد دہانی، ایسی نصیحت کہ دنیا میں کہیں اس کے برابر کوئی چیز مل ہی نہیں سکتی۔ آپ سنیں، کتنی بڑی وارننگ ہے، کتنی بڑی تنبیہ ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو ہمارے اس قرآن درس نصیحت سے منہ موڑے گا، اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ ہوگی۔ کاش میں اور آپ سمجھیں، کاش آج کا مسلمان سمجھے، پاکستان کا مسلمان خاص کر سمجھے۔ یقین مانیں، میں جب میری عمر 83 پلس ہے، میں آپ کو اگر بچپن کے واقعات سناؤں تو آپ کہیں گے یہ جھوٹ بول رہا ہے، کہ چیزیں ہم 1 روپیہ جیب میں لے کے جاتے تھے تو پتہ نہیں کتنی چیزیں خرید کے لاتے تھے۔ آج 1 روپیہ آپ کا مانگنے والا نہیں لیتا، وہ 1 روپیہ کسی کام کا نہیں ہے۔ 1 روپے کے 16 آنے ہوتے تھے، اور 1 آنے کے 4 پیسے ہوتے تھے۔ یہ آپ کو بڑی بوڑھیاں اور بڑے مرد آپ کو بزرگ بتائیں گے۔ 1 پیسہ لے کے آپ جا کے گڑ لے سکتے تھے پٹی سے۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ کہ نہیں سمجھ رہے؟ جی سر۔ جی سر۔ جی سر۔ تو آپ دیکھیں آج زندگی کتنی تنگ ہے۔ ایک غریب آدمی کو، جس کو دن کو کما کے بچوں کو کھانا کھلاتا ہے، مزدوریاں ختم ہو چکی ہیں، جو ملک کے حالات ہیں، اور اتنا مقروض ہے یہ ملک کہ آپ کے تصور سے باہر ہے۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو، کون سا ملک جس کے اندر سارے ذرائع اور وسائل کے ڈھیروں موجود ہیں؟ لوٹنے والوں کو کس بے دردی سے اس ملک کو لوٹا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ میں پتہ نہیں کتنے سینیٹرز نے سائن کر دیے ہیں کہ یہ جو لوگ باہر سے آئے ہیں، جائیدادیں انہوں نے غلط طریقے سے خریدی ہیں، ان کو حکومت اپنے قبضے میں لے لے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بالکل قدرت ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، بڑے انصاف۔ جو لوگ دنیا میں لوٹ مار کرتے ہیں نا، اللہ اکبر، کس طرح ان کا عبرتناک انجام ہوتا ہے اپنے ملک کے سر لوگوں کے لیے۔ کاش ایسا ہو جائے کہ ضبط ہو جائے سب کچھ۔ اس سے بڑھ کر ہوگا، یہ اللہ نے کبھی کسی کو معاف نہیں کیا، یاد رکھیں۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ ہی مجھے بتائیں کہ یہ جو جنرل باجوہ ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا ہے وہاں؟
بہت انسلٹنگ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن شرم نہیں لیکن آتی. کو چھوڑیں، وہ اللہ نے عبرت بنایا نہیں بنایا؟ بالکل بنایا ہے، کہیں جانے کے آج قابل ہی نہیں. اس ملک میں جس ملک کی فوجوں کا کمانڈر وہ رہ چکا ہے، وہ اس ملک میں نہیں رہ سکتا. آپ کا چیف جسٹس کل ریٹائر ہوا ہے، آج وہ اس ملک میں نہیں رہ سکتا. جی آپ نے نہیں دیکھا کہ ایک بیکری والے نے، اللہ اس کو جزائے خیر دے، کتنی بےعزتی کی ہے اس کی. جی سر. ایک چیف جسٹس سپریم کورٹ کا، اور اس سے وہ اس کی فیملی کے سامنے کیا الفاظ کہہ رہا ہے. دیکھیں، کاش ہم سمجھیں جس دنیا کی خاطر ہم نے یہ دنیا میں کتنے ذلیل ہو رہے ہیں. سر بغیر ارادے کے اس کے منہ سے وہ بات نکل گئی اسپونٹینیسلی اللہ کی طرف سے. آگے چلیے، اب دیکھیں یہ سب چیزیں کتنا قرآن کھول کھول کے ہمیں بتا رہا ہے. سر جی یہاں پہ بھی میں نے تو یہ آزما کے دیکھا ہے کہ جو کسی کا کوئی 1 روپیہ یا 5 روپیہ بھی ناحق لیتا ہے نا، وہ نکل جاتا ہے، وہ کبھی بھی اس کے پاس نہیں رہتا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں بہن. آپ اس کی اولاد کو دیکھیں، اس کے حالات اور واقعات کو دیکھیں. ادھر وہ رشوت لیتا ہے، ادھر اس کے گھر میں بیماریاں اور تکلیفیں اور مصیبتیں، اولاد بالکل. نافرمان، بیوی نافرمان، بیٹیاں نافرمان. یہ سب تو عبرت کا سامان ہے، لیکن اس کو نظر آئے گا جو ایمانی غیرت رکھتا ہو. سبحان اللہ، بے شک صحیح لفظ آپ نے کہا کہ عبرت کا مقام ہے، عبرت حاصل کرنی چاہیے. اچھا، دیکھیں نا، اب میں آپ سے گزارش کروں، قرآن کو ذرا سمجھ کے پڑھا کریں. یہاں تو سبحان بتایا نا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی. آپ دیکھ رہے ہیں، ہر روز دیکھ رہے ہیں. اگلی آیت کا حصہ اس سے بھی بڑا خوفناک ہے. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اللہ اکبر. دنیا میں تو یہ کہ زندگی تنگ، اور آخرت میں اندھا اٹھے گا. یہ آخرت کی سزا ہے، صرف دنیا میں سزا نہیں ہے، آخرت کی سزا اس سے بڑھ کر ہے. کاش سمجھ کے پڑھے خدا کے لیے، اور آپ اس کو پوری طرح سمجھیں. اب وہ بندہ جس کو اندھا اٹھایا ہے نا، آیت 125 سنیے. کال، وہ بندہ کہے گا لما حشرتنی اعمی، اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے. قد کنت بصیرا، میری آنکھ تو بالکل دنیا میں، کنتو سر جی ہاں، تاکہ پر قد، پیش ہے. ساری قد کنت بصیرا، میں تو دنیا میں خوب دیکھتا تھا، میری آئی سائٹ 6/6 تھی. یہ کیا ہوا کہ مجھے اندھا اٹھایا ہے؟ کیوں؟ سنیں جواب. ہائے ہائے ہائے. میں اور آپ اس سے عبرت پکڑیں. اللہ تعالیٰ فرماتے، قال، اللہ تعالیٰ فرمائے کذالک آتتک آیاتنا، میرے احکام تمہارے پاس آتے تھے، ونسیتہا، تم ان کو بھول جاتے تھے، ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے، ان کے خلاف عمل کرتے تھے. آج میں نے اسی وجہ سے تمہیں جو ہے اندھا اٹھایا ہے. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، جس طرح تو میرے احکامات کو دنیا میں بھولے رہا نا، آج اسی طرح میں تجھے بھول رہا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ ہمیں اس انجام سے بچائے. آمین ثم آمین. آمین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 127 میں، وَكَذَلِكَ نَجْزِي، اور ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں کس کو؟ من اسرفا، جو حد سے گزر جائے. وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اپنے رب کے احکامات پر ایمان نہ لائے. ایمان نہ لانے والوں کا حشر دیکھ رہے ہیں. وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى، اور آخرت کا عذاب جو ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہوگا. یہ دنیا میں عذاب ہے نا، اس سے بڑھ کر ہوگا. وَأَبْقَى، یہ بڑی اہم بات ہے، ایک لفظ ہے ابقا، وہ باقی رہنے والا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جہنم میں جلے گا. ذرا نوٹ فرمائیں. قرآن کو پڑھیں گے نا، پھر آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ میری زندگی، آپ کے اندر عزم آئے گا، پکا ارادہ ہوگا، آپ اللہ کے دین کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. لیکن اگر قرآن کو ثواب سے پڑھیں گے
تو پھر آپ دنیا میں جو آج ہم کر رہے ہیں وہی کریں گے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ تمہیں اس جنت میں اگر واپس پہنچنا ہے جس میں کہ یہ خوبیاں ہیں، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ دنیا میں میری شریعت کا اتباع کرو. کوئی سوال، کوئی چیز اللہ کلیئر پاک نہ ہم ہوئی؟ لوگوں کو معاف کر دے سر. اچھا پہلے میری بات سنیں. آپ اس واقعے کی پوری حقیقت کو کچھ سمجھ چکے ہیں؟ جی سر. جی سر، جی سر. برائے جی مہربانی اس آیت الحمدللہ. پوری جگہ 6 جگہ میں نے آپ کو لکھوا دیا ہے. آپ اس کو پڑھیں، آپ اس کو سمجھیں، تاکہ ہم وہ کچھ نہ کریں جو کچھ ہم کر رہے ہیں. اس کا نتیجہ دنیا میں خواری جو آپ کے سامنے ہے، اور آخرت میں انسان اندھا اٹھایا جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس قرآن پر کما حق عمل کرنے کی تو ایمان لا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس برے آمین، انجام سے بچائے. آمین ثم آمین. سر جی سورہ کاف میں بھی ہے تھوڑا سا. دیکھیے سورہ کاف میں نے جہاں 1 2 یا 3 آیتیں تھی اس کو نہیں لیا، میں نے آپ کو لکھوا دیا ہے. جہاں یہ واقعہ 6 جگہ قرآن کی نہیں لکھی تو میں دوبارہ لکھوا دیتا ہوں. لیکن جی خدا کے لکھی ہوئی ہے. لیکن نا آپ کو یہ ایک بڑی اچھی آیت ملے گی سورہ ابراہیم میں شیطان کے بارے میں. جی لیکن میں نے جو ایک آیت ہے وہ نہیں لی. میں نے جی یہ 6 جگہیں جو آپ کو لکھوائی ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اس واقعے کی تفصیل بیان ہو. جزاک اللہ. سر ایک تو وضاحت کر رہی ہے توبہ تو آپ نے بڑی وضاحت سے بیان کی اور اللہ کی رحمت کی، میں اس سے اتفاق کر رہا ہوں. مگر جو کئی جیت علماء کہتے ہیں کہ نافرمانی 2 ہوتے ہیں، ایک حقوق اللہ ہوتا ہے اور ایک حقوق العباد. تو حقوق اللہ اللہ معاف نہیں کرے گا، جبکہ میرا عقیدہ ہے جو آپ نے کہا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، ندامت ہو آدمی تو ہر چیز معاف ہو جاتی ہے. تو میرا کہنا ٹھیک ہے یا وہ جو علماء کا جو طریقہ ہے کہ نہیں وہ نہیں معاف ہوں گے؟ شکریہ. سر آپ کی جو بات ہے میں پہلے اس کو سمرائز کر دیتا ہوں سوال کو، کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر سکتا ہے، لیکن دوسری طرف علماء بھی کہتے ہیں اور حدیث بھی کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ حقوق اللہ تو معاف کر سکتا ہے اور کرے گا سچی توبہ سے، توبۃ النصوح سے، جب کہ آپ کی زندگی باقی کی عین دین کے مطابق. لیکن حقوق العباد کے اندر شرط یہ ہے کہ اگر وہ لوگ زندہ ہوں تو آپ ان کے جو زیادتی آپ نے کی ہے، ان کی جائیداد ماری ہے تو اس کو واپس دیں، جو آپ نے ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہے اس کو کمپنسیٹ کریں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے اور عین عقل کے مطابق بھی ہے کہ ایک طرف توبہ کر کے بندہ دوسری طرف دوسروں کی جائیداد غصب کر رکھے، ظلم بھی جاری رکھے، وہ کبھی نہیں بخشا جائے گا. تو پہلی شرط ہے توبۃ النصوح، اور حقوق اللہ توبۃ النصوح میں اللہ معاف فرما دیں گے، اور حقوق العباد میں آپ کو لوگوں کو کمپنسیٹ کرنا ہوگا. اب آپ بتائیں کہ آپ یہ جواب آپ سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے؟ ہاں یہ تو میں وہی کہہ رہا تھا، اکثر علماء یہی کہہ رہے ہوتے ہیں، نہیں، جبکہ علماء میرا اس حدیث کی بنیاد پر کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں. بالکل. دیکھیں نا، آپ خود سوچیں، میں نے زید کا مال مار لیا اور وہ زید بھی زندہ ہے، مال بھی میرے قبضے میں ہے، اور میں توبہ توبہ کر رہا ہوں. پہلے تو میں اس کا مال واپس کروں، پھر اللہ سے درخواستیں کروں معافی کی، اللہ معاف کر دے گا. جی سر ایسے اللہ آپ سب لوگوں کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کو سمجھنے، قرآن کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آمین. تقبل منا انك آمین. انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاک آمین. اللہ